بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ فمن وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول نحو من یکرمنی اکرمہ، ای ان یکرمنی زید اکرمہ و ان یکرمنی عمر اکرمہ، وما وہو لا یستعمل الا فی غیر ذوی العقول غالبا نحو ما تشتری اشتری، ای ان تشتری الفرس اشتری الفرس و ان تشتری ثوب اشتری ثوب، وایجن وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول وتلزمہ الاضافۃ مثل ایہم یضربنی اضربہ، ای ان یضربنی زید اضربہ و ان یضربنی عمر اضربہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیب اور ساتھ ہی ترکیبی قواعد ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ فمن وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول۔ تو یہ جو فا آ رہی یہ فا تفصیلیہ، کیونکہ ایک پیچھے ایک چیز ذکر ہے اس کے بعد آگے اس کی تفصیل ہو رہی ہے، تو یہ فا تفصیلیہ۔ اور اس کے بعد ہے من، تو من کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے، اس کے بعد وہو۔ تو اب اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے، من بھی مراد لفظ جب کہا تو یہ بھی معرفہ ہے اور اس کے بعد بھی معرفہ ہے، تو درمیان جو واو آ رہی ہے اس کے اندر ویسے تو 4 احتمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر 3 احتمال ہے کہ یہ حالیہ ہے، تو یا یہ ہے کہ یہ اعتراضیہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ زیادہ ہے۔ تو جب اس کو واو کو لیں گے اعتراضیت، اس وقت اس کا جو من ہے اس کو بنائیں گے مبتدا، اس کی خبر آگے مثالیں جو آ رہی ہے نحو، وہ اس کی خبر بن جائے گا۔ تو دوسرا جو ہے کہ حالیہ بنائیں گے تو اس وقت من جو ذوالحال بن جائے گا، اور واو حالیہ ہوا جو آگے سارا جملہ آ رہا ہے ہوا لا یستعمل، یہ ملا کر جو ہے یہ حال ذوالحال حال مل کا مبتدا بن جائے گا، اس کی خبر کیا ہوگا؟ نحو ہوگا۔ لیکن ہم جو ہیں تیسرا جو احتمال ہے یعنی زیادہ والا وہی کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر وہی کیا جاتا ہے۔ تو واو جو ہے یہ زیادہ ہے، تو واو جب زیادہ لیں گے تو اب کیا بنائیں گے؟ اب اس کی خبر ہوا لا یستعمل الا فی ذوی العقول یہ بنے گا۔ تو من جو ہے جب مراد لفظ کہا تو یہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد واو زیادہ ہوا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دے کر، اس کے بعد لا یستعمل فعل ہے، تو معرفہ کے بعد جو ہے یہ فعل آ گیا ہے۔ تو یا یہ ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ کے وہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہوا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، لا یستعمل فعل مجہول ہے۔ اب یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا نائب الفاعل اس کے اندر ہے وہ ہوا، کیونکہ باہر کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد فی جار ہے، تو اللہ جو ہے حرف استثناء ہے، اس کے بعد فی جار ہے، تو اس حوالے سے کہتا ہے یہ تھا کہ اللہ کے بعد جار مجرور آ جائے، یا یہ ہے کہ جو ظرف آ جائے تو وہ یہ جو ہے یہ مستثنیٰ مفرغ ہوتے ہیں، تو یعنی وہ مستثنیٰ مفرغ بنتے ہیں۔ تو اگر جار مجرور ہوگا تو وہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر پھر پیچھے کے مطابق بنایا جائے گا، اس کو اگر ظرف ہے تو پھر جو ہے یہ مفعول فی بنے گا۔ تو یہاں پر فی جار ہے، ذوی العقول جو ہے یہ مضاف مضاف مل کر مجرور بنے، کیونکہ یہ ایک نکرہ دوسرا معرفہ، یا معرفہ نکرہ تو مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مجھے جار مجرور مل کا یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر جو ہے ظرف لاق بن، کیونکہ پیچھے لفظوں میں موجود ہے متعلق، تو پھر مل کر پیچھے خبر مبتدا تھا ہوا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے پھر پیچھے من مبتدا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ جو ہے یہ اسمیہ خبری۔ اور اس کے بعد جملہ ہے نحو من یکرمنی اکرمہ، ای ان یکرمنی زید اکرمہ و ان یکرمنی عمر اکرمہ۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے پہلی کہ نحو جو ہے یہ مضاف ہے، من یکرمنی اکرمہ یہ مراد لفظ ہو کر یہ اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے، اس کے بعد ای حرف تفسیر ہے، تو لہٰذا اب اس کو من یکرمنی اکرمہ کو مبدل منہ بنائیں گے یا معطوف علیہ بنائیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ای جب مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرے تو اس وقت جو ہے یہ دو احتمال ترکیبی ہوتے ہیں، مبدل منہ بدل والی، اور یہ دوسری یہ ہے کہ معطوف علیہ اور عطف بیان والی۔ تو یہاں پر جو ہے ای کا ماقبل یکرمنی اکرمہ ہو تو اس کو مراد لفظ کہنا ضروری ہے، کیونکہ نہ وہ یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جب مراد اللفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا، تو اس کے بعد ای کے بعد جو ہے اس کو بھی پھر کہنا لازمی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان یکرمنی زید اکرمہ یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ بن جائے، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، تو ان یکرمنی عمر اکرمہ یہ واو عاطفہ تھا، اس کے بعد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے مبدل منہ تھا یا معطوف علیہ تھا، تو اس کا عطف بیان یا بدل بن جائے گا، تو یہ مل کر نحو کا مضاف علیہ، نحو اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا۔ مثال معذوف کی تو مثال مقدر جو ہے اس کی تو وہ مضاف مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ اس میں شرط اس کے بعد 2 جملے ہونا ضروری ہے، جس کو ایک کو جزا ایک شرط دوسرا جزا، تو اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں یکرمنی اکرمہ، تو لہٰذا یہ معنی جو ہے یہ شرط ہے۔ تو اب اس کو ترکیب کے اندر کیا بنائیں گے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ من ہو گیا یا ماں ہو گیا یا یہ ہے کہ ایجن ہو گیا،
تو ان حوالے کے یہ ہے کہ یہ مفعول بھی بنتے ہیں، مفعول بھی مقدم بھی بنتے ہیں جب شرط ہوں تو، اور مبتدا بھی بنتے ہیں، لیکن کب یہ جو ہے یہ مبتدا بنیں گے تو اس کے بننے کی 3 صورتیں، اس وقت جب اس کے بعد فعل لازم ہو تو اس وقت بنیں گے، یا یہ ہے کہ اس کے بعد فعل ناقص ہو تو اس وقت یہ تینوں بنیں گے، یا یہ ہے کہ اس کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کے مفعول پورے ہو چکے ہیں تو اس وقت یہ 3 صورتیں ہیں جس میں یہ مفعول بھی مقدم بنیں گے۔ لیکن مبتدا کب بنیں گے تو اس وقت یہ بنیں گے کہ ان کے بعد فعل متعدی ہو اور وہ فعل متعدی کے مفعول ابھی تک مکمل نہ ہے، اس کو اس کا مفعول نہ ملا ہوا ہو، تو اس وقت یہ پھر جو ہے یہ مبتدا، یہ اس وقت جو ہے پھر یہ مفعول بھی مقدم بنیں گے۔ تو اب جو من یکرمنی، تو من جو اس کو کیا بنائیں گے تو اس میں شرط ہے، تو اس کو کیا بنے، اس کا ماں بعد ہے، اس کے بعد یکرمنی، تو یکرمنی ان فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے اور وہ ہوا ہے نون کا یا آ رہا ہے یہ مفعول بھی۔ اب اس سے پتہ چلا اس کے مفعول پورے ہو چکے ہیں تو لہٰذا آپ من کو جو ہے یہ مبتدا بنائیں گے، تو اب یہ فعل فاعل مفعول بھی بن کا شرط بن جائے گا۔ اس کے بعد اکرمہ جو آ رہا ہے یہ فعل ہے، تو یہ ان فعل میں جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ انظم حازم مفعول بھی ہے، تو یہ مل کر شرط ہے، اور جزا شرط جزا مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ جو ہے یہ شرط و جزا مل کر جو ہے جملہ شرطیہ ہو کر پیچھے مبتدا تو اس کی خبر مبتدا کا جملہ اس میں ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اب جب اس کو مبتدا بنائیں گے نا، یہ من یا ماں ہو گیا یا عین، جب ان کو مبتدا بنائیں گے نا تو یعنی شرطوں اور مبتدا جب یہ بن رہے ترکیب کے اندر، پھر اس کی خبر کے حوالے سے پھر 4 مذہب ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ بعض نے جو صحیح مذہب ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کی آگے جو شرط و جزا آ رہی ہوتی ہے نا وہی جو اس کی خبر بنتا ہے، لیکن بعض نے یہ بھی کہا جو شرط ہے وہ خبر بنے گی، اور بعض نے کہا جو جزا ہے وہ بنے گی، بعض نے کہا ہے کہ یہ ایسی مبتدا ہے کہ جس کی خبر ہے ہی، کیوں اس لیے کیونکہ یکرمنی شرط جزا جس نے اس کی خبر کو اس سے جو ہے مستغنی کر دیا، یعنی بے پرواہ کر دیا کہ اب اس کی خبر کی حاجت نہیں رہی، تو جو زیادہ صحیح ہے وہ یہی ہے کہ جو کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے حرف تفسیر ان یکرمنی زید اکرم، اس کی بھی یہی ترکیب ہے، فعل تو انہوں نے کہا یا مفعول بھی زید اس کا فاعل ہے تو یہ مل کر شرط ہے، اب اکرم یہ فعل انظم فاعل حازم اس کا یہ مل کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط ہے۔ اس کے بعد وہیں یکرمنی امر اکرم، اس کی بھی اسی طرح یہ واو جو حرف عطف ہے، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، یکرم پھر اس میں نون جو ساتھ انہوں نے کہا یا مفعول بھی، اور امر جو ہے اس کا فاعل یہ مل کر شرط ہے، اور جزا اکرم جو ہے یہ فعل اس میں انظم اس کا فاعل حازم یہ مفعول بھی مل کر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے۔ اس کے بعد وما وهو لا يستعمل الا في غیر ذوی العقول غالبا، تو یہاں پر جو واو آ رہی ہے واو عطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ما وهو، اب اس کے اندر وہیں ترکیبی قواعد جاری ہوں گے جو من وهو لا يستعمل الا في ذوی العقول کے اندر ہوں گے، لیکن یہاں پر ترکیبی قواعد ذکر نہیں کرتے تو جو ہے کیونکہ پیچھے گزر گئے تھے، تو اس لیے اب یہاں پر اس کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ ما جو مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، واو زیادہ ہوا جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا، لا يستعمل فعل مجهول معظم اس کا نائب الفاعل الا حرف جافی جار، غیر جو ہے یہ مضاف ذوی جو مضاف الیہ مضاف القول یہ مضاف، کیونکہ آخر میں معرف اس کے بعد جتنے نکرہ مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے تو یہ مجرور بن جائے گا، جار مجرور مل کر یہ ظرف یہ مستثنی مفرغ ہو ظرف لاغب بن جائے گا لا یستعمل کا۔ اور اس کے بعد غالباً، تو غالباً کے اندر جو ہے یہ ترکیبی احتمال کئی ہیں، تو پہلا یہ ہے کہ غالباً جو ہے اس سے پہلے استعمال غالباً نکال لیا جاتا ہے، اس صورت میں یہ یعنی غالب سے فاعل وزن اس کا فاعل یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت بنے گی، اس سے پہلے استعمال محذوف و محذوف سے مل کر لا یستعمل کا بن جائے گا مفعول مطلق، یا یہ کہ اس سے پہلے زماناً غالباً نکال، اس صورت میں یستعمل کا جو ہے یہ بن جائے گا مفعول فی، تو باقی غالباً جو ہے یہ حال بھی بن سکتا ہے، تو اس کا ذل حال کیا ہوگا، لا یستعمل کے اندر جو ضمیر ہے ہوا جس کو نہیں وہ بن جائے گا، اور باقی یہ غالباً جو ہے یہ تمجیز بھی بن سکتا ہے۔ تو اب یہ مل کر جو ہے یہ خبر مبتدا خبر مل کر پیچھے ما تھا جملہ اس میں خبریہ ہوگا، اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد نحو ما تشتری اشتری، تو ای ان تشتری الفرس اشتری الفرس و ان تشتری صوبہ اشتری صوبہ، اس کی نحو جو ہے یہ مضاف ہے، ما تشتری اشتری جو ہے اور یہ مراد لفظ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ یا مبدل منہ، یعنی جو ترکیبی قواعد ہے یعنی جو قاعدہ بیان کیا گیا نا اوپر من یکرمنی اکرم ای، وہیں پر اس کے اندر وہیں ترکیب ای کے حوالے سے، تو ما تشتری ما جو ہے یہ ما تشتری اشتری مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ یا مبدل منہ، ای حرف ان تشتری الفرس اشتری الفرس یہ مراد لفظ کو معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عطف ہے، ان تشتری الفرس ان تشتری صوبہ اشتری صوبہ یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبدل منہ اس کا بدل
یا یہ کہ معطوف علیہ تو اس کا طب بیان مل کر نہ وہ کا مضاف الیہ نہ وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثالوں کو وہ مضاف مل کر خبر جملہ اسم خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد الگ الگ کر لیتے ہیں کہ ما تشتری اشتری، تو یہاں پر ماں کے حوالے سے جو قاعدے جو ترکیبی احتمال جو باتیں جو ہے یہ گفتگو وضاح ذکر کی گئی ہے من کی، تو وہیں اس کے اندر بھی ہے، تو لہٰذا ماں جو ہے یہ اس میں شرط ہے، تو اب اس کو مفعول فی یا مفعول یا جو مبتدا بنائے تو اس کو مفعول بنائیں، کیونکہ اس کے بعد تشتری یہ فعل ہے اور یہ متعدی ہے اور یہ ایسا فعل متعدی ہے کہ جس کے مفعول ابھی تک پورے نہیں ہوئے، تو اس لیے اس کو بنائیں گے مفعول بھی۔ اس کے بعد تشتری فعل ہے، اس میں آنز میں اور اس میں انتظ میں اس کا فاعل ہے، تو یہ مل کر شرط بن جائے گا، اور اشتری یہ فعل ہے، اس میں آنز میں اس کا فاعل یہ مل کر یہ جزا ہے، تو شرط جزا مل کر جملہ شرط۔ یہاں پر تشتری اور اشتری ایسے فعل ہیں کہ جن کا فاعل ان کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں۔ اس کے بعد ان تشتری الفرس اشتری الفرس، اس کی بھی آسان ہے، یہ حرف تفسیر ان حرف شرط تشتری فعل اس میں انتظ میں اس کا الفرس ہے یہ مفعول بھی، کیونکہ دیگر جو ہے منصوبات میں سے کوئی نہیں بن رہا، تو یہ بن جائے الفرس ہے یہ مفعول بھی، مل کر شرط اشتری الفرس ہے، اشتری فعل اس میں انتظ میں اس کا فعل، کیونکہ یہ ان فعل میں سے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، الفرس مفعول یہ مل کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اشتری صوبہ اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہے، تو واو عطفہ، تو ان حرف شرط تشتری فعل اس میں انتظ میں اس کا فاعل صوبہ مفعول بھی مل کر شرط ہے، آگے اشتری فعل انتظ میں فاعل ہے صوبہ مفعول بھی، یہ مل کر جزا شرط جزا میں جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَأَيُّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ، تو اب اس کی بھی وہیں سیم ترکیب ہے جو من وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ کی گئی، اور جو ترکیبی قواعد استعمال کیے گئے، اور جو ہے وَمَا وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ کی جو ترکیب کی گئی اور جو ترکیبی قواعد استعمال کیا گیا، تو اس لیے ترکیبی قواعد کو استعمال یہاں پر جو ہے ذکر نہیں کیا جائے، تو اس لیے ترکیبی کہا لیتے ہیں کہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استئنافی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مراد لفظ ہو کر مبتدا واو زیادہ ہوا جو ہے یہ مبتدا لا یستعمل فی المجهول اسم حزم اس کا نائب الفاعل الا جار فی جاء الا حرف استثناء فی جاء ذوی نقول یہ مضاف مل کر جار مجرور مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو ظرف العاق، اب یہ مل کر جو ہے فعل نائب الفاعل اور ظرف العاق سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ، ہو کر جو ہے یہ بن جائے پیچھے مبتدا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر ایون کی خبر مبتدا خبر مل جملہ اسمیہ اور اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد وتلزمہ الاضافۃ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استئنافی بھی ہو سکتی ہے۔ تلزمہ یون فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر تو کبھی باہر، اس کا فاعل اس کے باہر الاضافۃ، تو حاضم اس کا مفعول بھی یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے۔ تلزمہ فعل ہے، حاضم اس کے ساتھ جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی بنتی ہے، تو یہ مفعول بھی ہے، تو الاضافۃ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد مثل ایہم یضربنی اضرب ای ان یضربنی زید اضرب و ان یضربنی عمرو اضرب، مثل مضاف ایہم یضربنی اضرب یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے، حرف تفسیر ان یضربنی زید اضرب جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ بن جائے، کیونکہ اس کے بعد واو عطفہ ان یضربنی عمرو اضرب یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبدل منہ بنا، اس کا بدل یا معطوف علیہ بنایا تھا، ایہم یضربنی اضرب مراد لفظ ہو کر اس کا عطف بیان تو مل کر مثل کا بن جائے مضاف علیہ، مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر خبر مثالوں کو وہ جو ہے مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایہم یضربنی اضرب اس کی الگ الگ جو ہے مثالوں کے الگ الگ کر لیتے ہیں کہ ایہم جو آ رہے ہیں یہ مضاف مل کر جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے، تو یعنی اس کے اندر وہی وضاحت ہے جو من اور ماں کے حوالے سے ذکر کر دی گئی ہے مان کے اندر، تو وہیں اس کے اندر بھی وضاحت ہے کہ ایہم یہ کبھی مفعول بھی بنتا ہے اور کبھی جو ہے یہ بنتا ہے جو ہے یہ مبتدا بنتا ہے، تو یہاں پر ایہم جو ہے یہ مضاف مل کر یہ مبتدا بنے گا، کیونکہ اس کے بعد فعل جو متعدی ہے اور وہ ایسا ہے کہ جس کے مفعول پورا ہو چکے ہیں، یعنی اس کو اس کا مفعول مل چکا ہے اور وہ یا ضمیر اس کا مفعول ہے، تو لہٰذا اس لیے اس کو مبتدا بنائیں گے، تو یضربنی جو فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ ان میں سے کبھی ان کا فاعل اندر اور کبھی باہر اس کا اندر فاعل ہے، یا ضمیر جو آ رہی ہے یہ مفعول بھی نون وقایا، تو یہ مل کر یہ شرط بن جائے گا۔ اضرب فعل ہے، تو یہ ان فعل میں سے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو اور وہ انا ضمیر حاضم مفعول بھی یہ مل کر جزا، تو شہ جزا مل کر پیچھے مبتدا آتا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ان یضربنی زید اضرب ہو، تو اس کی بھی آسان ہے، ان حرف یضربنی جو ہے یہ ان فعل میں جن کا فاعل کبھی اندر کا اس کا فاعل اس کے باہر زید یا نون وقایا ہے، اور یا مفعول بھی یہ مل کا شرط ہے، اضرب یہ فعل ہے اس میں انز اس کا فاعل حاضم اس کا، کیونکہ یہ ان فعل میں سجین کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو یہ جزا شرط جزا مل کا جملہ شرط ہے۔ اس کے بعد سیم اسی طرح ہی وہیں یضربنی عمرو اضرب جو اس کی بھی اسی طرح ہی ہے کہ واو عاطفہ، اور اس کے بعد جو ہے ان یضربنی جو فعل ہے تو نون وقایا یا مفعول بھی عمرو اس کا فاعل مل کا شرط ہے، تو اضرب فعل انز فاعل حاضم مفعول بھی یہ مل کا جزا شرط جزا مل کا جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے، تو ترجمہ کر لیتے ہیں کہ پس معنوں کے استعمال نہیں کیا جاتا مگر ذوی العقول میں۔ اس کی مثال ہے من یکرمنی اکرمہ، یعنی ان یکرمنی زید اکرمہ وان یکرمنی عمر اکرمہ کی مثل میں ہے۔ تو جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، یعنی اگر زید میری عزت کرے گا تو میں زید کی عزت کروں گا، اگر عمر میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ اور ماں کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر ذوی العقول میں اکثر طور پر۔ اس کی مثال ما تشتری اشتری، یعنی ان تشتری الفرس اشتری الفرس و ان تشتری صوبہ اشتری صوبہ کی مثل میں ہے۔ جو تو خریدے گا میں بھی خریدوں گا، یعنی اگر تو گھوڑا خریدے گا تو میں بھی گھوڑا خریدوں گا، اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں بھی کپڑا خریدوں گا۔ اور ایون کا استعمال نہیں کیا جاتا مگر ذوی العقول میں، اور اس کو اضافت لازم ہے۔ اور اس کی مثال ایہم یضربنی اضربہ، یعنی ان یضربنی زید اضربہ وان یضربنی عمر اضربہ کی مثل میں ہے۔ اور ان میں سے جو مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا، یعنی اگر زید مجھے مارے گا تو میں زید کو ماروں گا، اگر عمر مجھے مارے گا تو میں عمر کو ماروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں۔ تو جو من ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے جو ہے، یعنی اس کے لفظ کے اعتبار سے یہ مفرد مذکر ہے، لیکن جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے معنی کی مفرد کے لیے بھی ہو، تثنیہ کے لیے ہو، جمع کے لیے، مذکر مؤنث سب کے لیے جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ضمیر کو لٹانے میں معاملہ کیا جاتا ہے مفرد کے معاملے کی طرح رعایت کرتے ہوئے لفظ کی۔ اور بعض اوقات جو تثنیہ اور جمع کا جو ہے یا تثنیہ یا جمع کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے معنی کی رعایت کرتے ہوئے، لیکن جو لفظ والا ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ تو مثال جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ تو یہاں پر یؤمن جو آ رہا ہے اور وَيَعْمَلْ یہ مفرد کے صیغے ہیں، اور يُدْخِلُ وَلَهُ ان کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ مفرد کی ہے اور یہ لفظ کی رعایت کرتے ہوئے ہے، اور خالدین جو ہے جمع کا صیغہ ہے اور یہ معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو معنی جو ہے یہ ذوی العقول میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو یہ حقیقتاً ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے غیر ذوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو غیر ذوی العقول میں یا تو مجازن ہوتا ہے یا تغلیباً ہوتا ہے۔ مجازن کی مثال جیسے فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اور تغلیباً کی مثال جیسے من تشتری اشتری۔ اور اس کے بعد جو ہے عقول، تو عقول کا کیا مطلب کہ عقول جو ہے یہ عقل کی جمع ہے اور اس کا معنی علم یعنی جانا۔ تو اس صورت میں یعنی اگر اس کا معنی علم لیں تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شامل ہوگا، لیکن اگر اس کا معنی لیں قوت جو ہے یہ دراکیہ، تو وہ قوت دراکیہ کے جس کے اندر جو اشیاء کی صورتیں جو ہوتی ہیں یہ منقش ہو جاتی ہیں، مرتسم ہو جاتی ہیں، تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے اس سے تقدس ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ماں جو ہے یہ اس کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر ذوی العقول میں اکثر طور پر۔ تو یہاں پر ماں بھی جو ہے یہ بھی لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، لیکن یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے معنی کی جو ہے مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع مذکر مؤنث کے لیے۔ اور اس کے بعد جو یہ کہا گیا نا کہ ماں تشتری اشتر، جو تو خریدے گا اور میں بھی خریدوں گا، تو یہاں پر ماں جو ہے اس کو مفعول بھی بنایا دیا گیا تھا، تو یہاں پر جو یہ ماں جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو اب اس کا جو ہے یہ عامل کون سا ہے کہ شرط ہے یا جزا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا یہ عامل یہ شرط ہے، جزا نہیں ہے، کیونکہ جو جزا ہے اس کا عامل ہے جو ہے وہ معذوف ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح تو پھر کلمہ شرط جو ہے یہ شرط کے اندر عامل ہو جائے گا اور شرط جو ہے یہ عامل ہو جائے کلمہ شرط کے اندر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جہت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں پر جہت مختلف ہے، جیسا کہ مبتدا اور خبر میں، کہ کیونکہ مبتدا میں کیا ہوتا ہے کہ بے شک اول جو ہوتا ہے یہ ثانی میں عامل ہوتا ہے اور ثانی جو ہے یہ اول میں عامل ہوتا ہے جہت کے مختلف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مبتدا جو ہے یہ خبر میں عامل ہوتا ہے کس جہت سے کہ محکوم بھی کی جہت سے، اور خبر جو ہے یہ مبتدا میں عامل ہوتی ہے کس جہت سے؟ محکوم علیہ کی جہت سے۔ اور اسی طرح ہی جو کلمہ شرط ہے جو ما تشتری کے اندر جو کلمہ شرط ہے اسی طرح ہی ہے، مثلا کہ یہاں پر جو یہ ما ہے یہ ان کے معنی کو متضمن ہونے کی جہت سے عامل ہے، اور شرط جو ہے یہ عامل ہے کس حیثیت سے کہ اس جہت سے کہ یہ اس پر واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ایون، تو ایون جو ہے اس کے جو ہے یہ 5 طریقوں سے آتا ہے۔ تو یہاں پر تو ویسے جو ہے یہ کب شرط کے لیے ہوگا؟ تو اس وقت یہ شرط کے لیے ہوگا جب اس کے بعد جو جملے ہو، ویسے اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں کہ یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، کہ اس کی مثال جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے ثانی جو دوسرا ہے وہ یہ کہ یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے، جیسے فأی حدیث بعدہ یؤمنون، اور ثالث جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موصولہ
بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، اور جو ہے یہ چوتھا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ صفت بھی نکرہ کے لیے واقع ہوتا تو اس وقت یہ کمال کے معنی پر مشتمل ہو، کمالیت والے معنی پر مشتمل ہوگا۔ اس کی مثال جیسے زید رجل، ایو جو ہے یہ راجلن، اور یہ جو ہے یہ معرفہ کے لیے یہ حال بھی بنتا ہے۔ اس کی مثال جیسے جو ہے یہ مرت بعبد اللہ ای رجل، اور پانچویں یہ ہے کہ یہ جو حرف ندا اور الف لام کے درمیان یہ وصلیہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ایھا الرجل۔ اور اس کے بعد یہ جو کہا گیا نا کہ ایون کو جو ہے یہ اضافت لازم ہے، تو یہاں پر جو ہے جب اس کا مضاف الیہ یہ نکرہ ہو تو اس وقت ایو جو ہے یہ لفظ کل کے منزلے میں ہو، جیسے ایو راجلن کا معنی ہے کل راجلن، اس ایو راجلین کا معنی ہے کل راجلین، اس ایو رجالن کا معنی ہے کل رجالن۔ اگر معرفہ تو اس وقت یہ بعض کے معنی میں ہوگا، تو اس وقت یہ مفرد پر داخل نہیں ہوگا بلکہ یہ تثنیہ یا جمع پر داخل ہوگا، جیسا کہ مثال ایو الرجلین و ایو الرجال، مطلب یہ ہے کہ بعض من الرجلین و بعض من الرجال۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے کہ لا یستعمل جو ہے یہ کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر غائب گردان جو ہے یہ فعل مضارع منفی مجہول ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ استفعال ہے۔ اور اس کے بعد ہے یکرم، تو یکرم کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر غائب گردان جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح اسباب جو افعال ہے۔ اس کے بعد اکرم یہ کون صیغہ؟ صیغہ واحد متکلم گردان جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب جو ہے یہ افعال۔ اور اس کے بعد ہے غالباً، غالباً کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر گردان جو ہے اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اس کے بعد ہے تشتری، تو تشتری کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر، صیغہ جو ہے واحد مذکر حاضر گردان جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، ناقص یائی ہے، اسباب جو ہے یہ افتعال ہے۔ تو اصل میں تھا یہ تشتریجو، تو پھر یہاں پر ضمہ ثقیل تھا تو جس کی وجہ سے یعنی کسرہ کے بعد جب یا واقع ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس کو ساکن کاٹ دیتے ہیں، تو یہ تشتری ہو گئی، یعنی آخر میں یا بھی ہے، لیکن ماں جو آیا تو اس کی وجہ سے پھر وہ یا گر گئی، تو اس نے عمل کیا تو وہ یا گر گئی، تو اس لیے یہ تشتری ہو گئی۔ اس کے بعد اشتری کے اندر بھی وہی تلیل ہو، لیکن صیغہ جو ہے یہ واحد متکلم کا ہے۔ اور اس کے بعد صیغہ تلزم، تلزم کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مؤنث ہے غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ سمیع یسمع۔ اور اس کے بعد صیغہ ہے یضرب، تو یضرب کون صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل مضارع مجزوم ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اس طرح آگے اضرب، تو اضرب کون صیغہ؟ صیغہ واحد متکلم گردان فعل مضارع مثبت گردان فعل مضارع جو مجزوم ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔